بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس عظیم اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ عالم اسلام اور بالخصوص ملک پاکستان کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین عروج اور بلندیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، انسان کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے جو صفات اور خوبیاں اس کو عطا کی گئی ہیں، تو ایسی صفت یا ایسی خوبی یا ایسے اخلاق جو بندے کو خلاف شریعت اعمال و افعال اور اقوال سے روک کر افعال طیبہ یعنی اچھے کام کرنے پر آمادہ کرے، وہ صفت جو ہے وہ بندے کے اندر، اس صفت کا نام شرم و حیا، جس کے اندر شرم و حیا کی یہ صفت ہوتی ہے، اس کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، اس کے اقوال کے اندر یعنی زبان سے بھی اچھی بات نکلتی ہے، اس کے اعمال و افعال جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں اور اچھے اعمال کر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ شرم و حیا اور پاک دامنی یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء اور صلحاء کی ایک عظیم صفت ہے، اور یہ رب تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین یہ صفت عطا فرما دے، جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے شرم و حیا والی، کیونکہ یہ صفت جس کے اندر ہو شرم و حیا والی، وہ بندے کو فحش کاموں سے اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان کا ارتکاب کرنے کے اندر یہ چیز جو ہے یہ صفت رکاوٹ بنتی ہے۔
یعنی بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور رب العالمین احکم الحاکمین نے جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کاموں کے کرنے کے اندر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ بندے کے اندر یہ شرم و حیا والی جو صفت ہوتی ہے، یہ صفت جو ہے وہ اس کے اندر رکاوٹ بنتی ہے. کیونکہ بے حیائی، فحش کام اور منکرات یعنی جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، یہ انسان کے دامن عفت کو داغدار کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اکٹھی رہتی ہیں. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 شعبے ہیں، ایک روایت کے اندر 70 کا ذکر ہے. فرمایا کہ ایمان کے 60 شعبے ہیں اور حیا جو ہے ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا. فرمایا حیا اور ایمان جو ہے یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، یعنی اکٹھے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. فرمایا ان میں سے جب کوئی ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. حیا اور ایمان، حیا ختم ہو جائے تو ایمان چلا جاتا ہے، ایمان ختم ہو جائے تو حیا چلا جاتا ہے. تو فرمایا یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں، آپس کے اندر یہ اکٹھی ہیں. الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. یعنی ایمان کا شعبہ حیا اور ایمان اور حیا کا ساتھ اتنا گہرا تعلق، اتنا گہرا کہ فرمایا جب ایک رخصت ہو تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے. اگر کسی بندے کے اندر حیا ختم ہو جائے تو سمجھے میرا ایمان ختم ہو گیا. اور جب بندہ جس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، اس کے اندر حیا بھی نہیں ہوتا. یہ دیکھیں ہم دنیا کے اندر کتنی جو ہے وہ قومیں بستی ہیں، مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی، اور مسلمانوں کے علاوہ جو ہے وہ دیگر قومیں، دیگر مذاہب، کسی مذہب کے اندر حیا باقی نہیں رہا. لیکن اسلام کا حسن جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام حیا کا سبق دیتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی، اسلام کے ماننے والے، ان کے اندر جو ہے وہ حیا کسی نہ کسی طرح موجود ہوتا ہے. تو حیا اور ایمان فرمایا یہ دونوں اکٹھے ہیں. حیا اور ایمان، حیا گیا تو ایمان گیا، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہاں پر حیا بھی نہیں ہے. تو فحاشی اور بے حیائی، بے پردگی، بدنگاہی اور گناہوں سے بچنا یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے. یعنی جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر شرم و حیا ہے، وہ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بے پردگی سے بچاتا ہے، بدنگاہی سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. کیونکہ اس کے اندر جو چیز شرم و حیا والی صفت موجود ہے وہ اس کو ان کاموں سے روکتی ہے، ان کاموں سے منع کرتی ہے. کیونکہ بے حیائی، بد کرداری جو ہے یہ عیب ہے، اور شرم و حیا کی صفت جو ہے وہ بندے کے دامن عفت کو داغدار نہیں ہونے دیتی، عیب دار نہیں ہونے دیتی. شرم و حیا جو ہے وہ بندے کو ان چیزوں سے، ان کاموں سے، فحش کاموں سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے، بدنگاہی سے جو ہے وہ بچاتی ہے.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، فرمایا جس کے اندر بے حیائی ہو وہ اس کو عیبدار کر دیتی ہے. ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، جس کے اندر بے حیائی ہو وہ اس کو عیب دار کر دیتی ہے. وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور فرمایا جس چیز کے اندر حیا ہو وہ حیا اس کی زیب و زینت کے اندر اضافہ کرتی ہے، اس کو مزین کرتی ہے. یعنی حیا اور بے حیائی یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دونوں مخالف چیزیں ہیں. حیا بندے کے اندر موجود ہو تو حیا بندے کو مزین کرتی ہے، یعنی اس کو سنوارتی ہے. بندے کے اندر شرم و حیا والی صفت موجود ہو تو وہ چونکہ گناہوں سے بچتا ہے، بدنگاہی سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے جب گناہوں سے بچ کر، تو اس کی زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی خوبصورت ہوتی ہے. لیکن جس کے اندر حیا نہ ہو، بے حیائی ہو، فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، فرمایا جس کے اندر بے حیائی ہو وہ اس کو عیبدار کرتی ہے. بندہ جس کے اندر حیا نہ ہو، بے حیائی اور فحش کام کرتا ہو، فحش کلام کرتا ہو، یعنی بندہ گفتگو کر رہا ہے، گفتگو کے اندر بھی اس کے جو ہے وہ زبان سے اچھی بات نہیں نکلتی، بے حیائی اور برائی والی باتیں وہ کرتا ہے، تو اس کی نہ معاشرے کے اندر کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ اگلے جہان کے اندر اس کی عزت ہوگی. یعنی اس نے اپنے آپ کو داغدار کر لیا، عیبدار کر لیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کے افعال و اقوال کی بنیاد حیا پر ہوتی ہے تو اس میں زیب و زینت اور حسن جو ہے وہ کمال اس کو حاصل ہو جاتا ہے. لیکن جب چیز کوئی حیا سے خالی ہو، بندہ حیا سے خالی ہو، تو وہ بندہ بھی معیوب اور برا لگتا ہے، ناپسندیدہ لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار اس کی زبان سے کبھی اچھی بات نہیں نکلتی، یہ مجلس کے اندر بیٹھ کر، محفل کے اندر بیٹھ کر، دوست احباب کے بیٹھ کر ہمیشہ بے حیائی کی باتیں کرتا ہے. لوگ اس کو پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، یعنی اس کی زندگی جو ہے وہ داغدار، عیبدار اور ناپسندیدہ ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم غلام کہلواتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حیا والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور اتنا حیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، فرمایا ایک کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. شریف گھر کی بچی ہو، پردہ نشین ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو تو وہ حیا والی ہوتی ہے. فرمایا اس سے زیادہ حیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے. اور بات کے اندر بھی، افعال کے اندر بھی، اقوال کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو شرم و حیا کے پیش نظر اس کی بات کو ٹوکتے نہیں. اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتا، ہاتھ ملاتا، تو جتنی دیر تک وہ خود نہ چھڑاتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھ کو چھوڑا نہیں تھے کرتے. اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل مجلس کے اندر بیٹھ جاتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے پیش نظر اس کو کبھی اٹھنے کا نہ کہتے. تو جب مخلوق سے حیا تو رب تعالی سے بدرجہ اولا شرم و حیا کرنی چاہیے. بندہ جو ہے وہ بندے سے حیا کرتا ہے جس کے اندر تھوڑی سینس ہو. وہ کسی بندے کے سامنے جو کوئی نیک ہو، پرہیزگار ہو یا اپنی عمر سے بڑا ہو تو اس کے سامنے بندہ جو ہے وہ تھوڑا پرہیز کرتا ہے. اگر کوئی ایسا ہو بھی تو وہ بھی پرہیز کرتا ہے، یار یہ مجھ سے بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، رشتے میں مجھ سے بڑا ہے، جو ہے وہ تقوی کے اندر مجھ سے زیادہ ہے، میں اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی ایسی بے حیائی والا کام نہ کروں، بے حیائی والی گفتگو نہ کروں. تو جب بندے سے بندے کو حیا آتی ہے تو رب سے تو سب سے زیادہ حیا آنی چاہیے، کیونکہ بندہ بندوں سے چھپ سکتا ہے، رب سے چھپ نہیں سکتا. گناہ کرتے ہوئے، بے حیائی اور فحش کام کرتے ہوئے بندہ بندوں سے چھپ سکتا ہے،
بندوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن خدا تعالی سے، اس رب العالمین سے، اس احکم الحاکمین سے بندہ خود کو چھپا نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو ہر سلیم الفطرت انسان، یعنی جو فطرت کے اندر، جس کے اندر خوبی ہے، اچھائی ہے، وہ اس کے اندر فطری طور پر جو ہے وہ حیا کا مادہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر حیا ہوتی ہے۔ شرم و حیا جو ہے پھر وہ اس کو اچھے کام کرنے اور پسندیدہ کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور شرم و حیا ہی انسان کے اندر جو ہوتی ہے وہی اس کو گناہوں سے بچانے کی جو ہے وہ بچاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ سے حیا کرو جیسا اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ نہیں، بلکہ اپنے پورے جسم کو ایسے افعال سے روکو جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ احکامات اسلام کے تابع رہنے کا حکم دیا ہے۔ جسم کے کسی حصے، جسم کے کسی عضو کو بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی نافرمانی کے اندر مبتلا نہ کرو۔ فرمایا سر اور اس کے متعلقات، ان کو بھی گناہوں سے بچاؤ، پیٹ اور اس کے متعلقات، ان کو بھی گناہوں سے بچاؤ، یعنی سر، اس کے اندر کان ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، فرمایا ان سارے اعضاء کو بچاؤ۔ پیٹ ہے، پیٹ کو بھی بچاؤ، پیٹ کے ساتھ دیگر جو جسمانی اعضاء ہیں ان کو بھی گناہوں سے بچاؤ، یعنی اپنے پورے جسم کے اوپر حیا کو طاری کرو، اپنے پورے جسم کے تمام اعضاء کو اپنے گناہوں سے بچاؤ گے تو یہ ہوگا در حقیقت اللہ سے حیا کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اس روشنی کے اندر شرم و حیا کی بنیاد جو ہے وہ اعلی اخلاق کے اوپر ہے۔ اعلی اخلاق جس کے اندر ہوں گے تو اخلاق کے اندر شرم و حیا ہوگا، تو بے حیائی اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ جو آیت کریمہ دوران خطبہ جس کو تلاوت کیا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا وہ لوگ جو فحش باتوں کو، فحش چیزوں کو، بے حیائی کو پسند کرتے ہیں کہ ان کو پھیلایا جائے، فرمایا اللہ کا عذاب ہے دردناک ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حیا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا پسندیدہ جو ہے وہ صفت ہے جو بندے کے اندر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صفت ہے جو بندے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ انسانوں کے اندر اس کو فرمایا کہ شرم و حیا کو اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر حیا ہو وہ سمجھے میں بھلائی کے اوپر ہوں، فرمایا الحیاء کلہ خیر، فرمایا حیا پوری کی پوری جو ہے یہ بھلائی اور خیر ہے۔ حیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ، اولیاء و صالحین، ان سب کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ شرم و حیا والی صفت رکھی۔ اور صحابہ کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر سب سے زیادہ حیا والے جو تھے وہ حضرت عثمان غنی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے گھر کے اندر، جس طرح بندہ بے تکلفی کے انداز کے اندر گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح تشریف فرما رہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضر ہوئے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے جو ہے وہ درست کیے، یعنی کپڑوں کو درست کرنے کا اہتمام کیا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب یہ تینوں اصحاب چلے گئے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بابا جان ابوبکر حاضر خدمت ہوئے، آپ جس طرح بے تکلفی کے انداز کے اندر لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو مزید جو ہے وہ درست کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میں بھی اس کا حیا کرتا ہوں۔ یعنی حضرت عثمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر اتنے حیا والے تھے، آقا نے فرمایا میں بھی اس کا حیا کرتا ہوں جس کے فرشتے جو ہیں وہ جس کا حیا کرتے ہیں۔ تو حیا جو ہے وہ ایک اچھی صفت ہے جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ حیا اور ایمان یہ دونوں کو اکٹھا ہی رکھا جائے، کیونکہ آقا نے فرمایا جب ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا۔ تو ہمارے اس معاشرے کے اندر جو ہے تو مسلم معاشرہ، لیکن اس کے اوپر اثرات جو ہے وہ غیروں کے ہیں، غیروں والی رسومات، غیروں کے تہوار، یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ کل 14 فروری نوجوان جانتے ہیں کہ کل 14 فروری جو ہے وہ ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے منائی جاتی ہے۔ بے حیائی اور جو ہے فحش کاموں کو اس دن کے اندر کیا جاتا ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس کے اندر ملاقات، تحائف کا تبادلہ اور دوستی یاری، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جو بندہ مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنے آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام کہلواتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس بری چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ بے حیائی اور برائی اور برے کام، بدنگاہی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ہوتی ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے اندر ناجائز تعلقات، تحفے تحائف دینا اور عشق و محبت کی داستانیں، یہ ساری چیزیں جو ہے، اور پھر اس کے اثرات اور اس کے نتائج جب نکلتے ہیں وہ بہت برے نتائج ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ اپنے آپ کو شیطان کی پیروی سے بچاؤ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ دنیا کو بندے کے سامنے بڑا خوبصورت اور مزین کر کے پیش کرتا ہے، گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا کہ ایمان والو شیطانی خواہشات کی اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کیونکہ جو شیطان ہے، جو اس کی پیروی کرتا ہے، وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ یعنی شیطان بے حیائی سکھاتا ہے، بدنگاہی سکھاتا ہے، بری جو ہے وہ عادات سکھاتا ہے، برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ شیطان بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے ہٹاتا ہے۔ تو فرمایا شیطان دنیا کو مزین کر کے، دنیا کو خوبصورت کر کے، گناہ کو جو ہے وہ گناہ کے مواقع کو اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم شیطان کا کہنا نہیں ماننا، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اپنے آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، فرمایا پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، شیطان کا کہنا مت مانو،
شیطان کی پیروی نہ کرو. جو شیطان کا پیروکار ہو جاتا ہے، شیطان تو فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ ویلنٹائنز ڈے، یہ بے حیائی اور برائی کا جو دن منایا جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام حیا کا درس دیتا ہے. اسلام جو ہے وہ عفت و پاک دامنی کا سبق دیتا ہے. اسلام جو ہے وہ بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانے کا سبق دیتا ہے. اور جس سے یہ حیا ختم ہو جائے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. فرمایا جب تم حیا کو چھوڑ دو، جب تم حیا کو ختم کر دو تو فرمایا پھر جو تمہارا دل کرے کرو. یعنی بندہ اگر کسی بندے کو منع کرتا ہے کسی برے کام سے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ نہ کام کرو، ایک وقت آتا اگر بندہ باز نہیں آتا تو جو کہنے والا ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار سمجھانا میرا کام سی، نہیں سمجھتا، تیری مرضی جو مرضی کر. یعنی اس کو پھر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس سے دست شفقت ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو محبت کا رشتہ اور تقاضا ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، پھر وہ بندے کو آزاد، ٹھیک ہے جو مرضی کر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیا نہیں کرو گے، بے حیا ہو جاؤ گے، تو فرمایا پھر جو دل کرتا ہے کرو. یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھو اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر، اس کو آزاد چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جو مرضی کر، کل کو میں تیرا وارث نہیں بنوں گا، کل کو تو میرے پاس آئے گا شفاعت کے لیے، پھر میں تیری شفاعت نہیں کروں گا. تو حیا جو ہے وہ انسان کا ایک حسن ہے، انسان کے کردار کی خوبصورتی ہے، انسان کی ایک یہ اچھی صفت ہے کہ اس کے اندر حیا ہو. تو بے حیائی سے بچنا، برے کاموں سے بچنا، اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو بحیثیت مسلمان ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، ان تہواروں کا، ان رسومات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو کل 14 فروری جو ہے وہ نوجوان اپنے دامن عفت کو بچائیں، اپنے دامن کو گناہ کی لذت سے، گناہ سے محفوظ رکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے اندر حیا پیدا کریں اور ایسے بے حیائی والی چیزوں سے اجتناب کریں. جب نوجوان جوانی کے اندر جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو وہ نوجوان اللہ اور اس کے رسول کو بڑا پسند ہوتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا، گناہوں سے بچنا جو ہے یہ اللہ کے انبیاء کی صفت ہے جو اللہ اب ان نوجوانوں کو عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں. اور آخری بات کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس بات کو بھی ذہن کے اندر رکھے. اگر کل کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا عمل ہوگا تو پھر سوچے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی بہنیں بیٹیاں ہیں. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.